اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر تعاون نہیں کرنا، ایک دوسرے کی معاونت نہیں کرنی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہیں، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک فرمان عالی شان ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کو شہر سے باہر جا کے ملنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کو دیہاتی کی طرف سے بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ میں آپ کے سامنے پہلے بھی، کیونکہ ہم لوگ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ تمام صورتیں جو اسلام نے جائز نہیں رکھیں اور وہ ہم میں موجود ہیں، ان کی نشاندہی میں نے پہلے بھی کی، اور آج بھی ایک ایسا معاملہ جس کی آپ کے سامنے نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معروف ہے، ہم کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، نام بھی بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی تمام صورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ بعض صورتیں اس کی جائز ہیں اور بعض اس کی صورتیں جائز نہیں ہیں۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم فرماتے ہیں، اس بات سے روکتے ہیں کہ جو شہر کے لوگ ہیں، یعنی شہر کی منڈی میں جب دیہات سے سامان آتا ہے تو یہاں سے آدمی وہاں نہ جائے، راستے میں نہ جا کے ملے، ان کو منڈی میں آنے دیں۔ فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ اس آدمی کو شاید منڈی کے ریٹ کا علم نہ ہو اور یہ آدمی وہاں جا کے اس سے سستے داموں خرید لے، اور فرق یہ پڑے گا کہ جب اگر یہ خود منڈی میں لے کے آتا تو یہ براہ راست بیچتا تو جو خریدنے والا ہے اس کو بھی کم داموں میں چیز ملتی اور اس کو بھی مناسب منافع مل جاتا۔ جب بیچ میں مڈل مین آتا ہے تو دونوں کو نقصان ہوتا ہے، جس سے خریدا گیا ہے اور جس کو بیچا جائے گا۔ تو اسلام میں جو مڈل مین کا تصور ہے، جس کو ہم بروکر بھی کہتے ہیں اور جس کو دلال بھی بولا جاتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں یہ لفظ اپنے ان معنوں میں عام طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، تو یہ منفی معنوں میں چلا گیا۔ بہر صورت مڈل مین کہہ لیں یا بروکر کہہ لیں، جو اس کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، دیکھیں مڈل مین ہوتا کون ہے، بروکر کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو اپنی صلاحیت، اپنے تجربے، اپنی دیانتداری اور اپنی سچائی کی بنیاد پہ، اپنی سچائی، اپنی دیانتداری اور اپنی مہارت یا اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک آدمی کو جو کسی معاملے میں انجان ہے اس کو آگاہی دیتا ہے یا اس کی معاونت کرتا ہے، چیز خریدنے میں یا چیز بیچنے میں یہ معاونت کرتا ہے ایسے آدمی کی جس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے یا بہت گہرا علم نہیں ہے، اس کو موٹا موٹا معلوم ہے لیکن اس کی باریکیاں نہیں جانتا، اس کی گہرائیاں نہیں جانتا، اس سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ آدمی بیچ میں یہ کرتا ہے کہ بھئی میں اس میدان کا آدمی ہوں، اس کی باریکیاں میں جانتا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی طرف سے آپ کی وکالت کرتے ہوئے میں یہ چیز آپ کی بکوا دیتا ہوں، اور اتنا میں آپ سے چارج کروں گا، اتنا میرا ہوگا۔ وہ طے کر لیں، وہ جو بھی طے کر لیں، مالک اور مڈل مین جو بھی طے کر لیں کہ میری معاونت کرنے پر میں آپ کو یہ دوں گا، اور وہ یہ کہے کہ یہ میں آپ سے یہ لوں گا، وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے
کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اپنی شرطوں کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. یا دوسری طرف اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ میں کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ ہمارے ہاں معروف ہے، تو اس کے لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی لوکیشن کیسی ہے، یا اس کے کوئی معاملات ایسے تو نہیں ہیں جو پٹواری کے یا LDA میں جا کے کوئی پرابلم کریں، یا مجھے مارکیٹ کے ریٹ کا اس طرح کر کے اندازہ نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ مجھے اس سے اچھی لوکیشن پہ کوئی اچھی چیز اور مل جائے. میرے علم میں زیادہ نہیں ہے چونکہ میں مارکیٹ گھومتا نہیں ہوں. ایک شخص وہ ہے جو مارکیٹ گھومتا ہے، اس کے معلوم میں ہے اس کے پاس 10 20 30 40 50 جگہ موجود ہوتی ہیں جو بکنے کو آئی ہوتی ہیں، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت کے مطابق میرے پاس یہ آپشنز ہیں. تو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا تب یا دلاؤں گا تب جب آپ مجھے 20 میں سے 2000 5000 10000 50000 1 لاکھ 5 لاکھ میرا کمیشن دیں گے. اور یہ اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے، اور یہ اسی دیانتداری اور اسی سچائی کے ساتھ یہ چیز اس کو دلا دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ 2000 5 10 50 لاکھ جتنا بھی تھا وہ اس کے لیے جائز ہے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے بیچ میں اس کا وقت لگا ہے، اس کی صلاحیت لگی ہے، تو جو اس نے محنت کی اور اس کا اور مالک کا طے ہو گیا تو یہ اس کے لیے جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا مڈل مین اور بروکر کے اجرت کے جائز ہونے کا. اس لیے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو منع کیا گیا نا کہ یہ جو شہری ہے یہ دیہاتی کو نہ ملے، اس کی طرف سے یہ بیع نہ کرے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہی مفہوم نکالا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا سمسار نہ بنے، اس کا بروکر نہ بنے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہری کا بروکر بن سکتا ہے، اس کے لیے مڈل مین کا کردار ادا کر سکتا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تابعین، صحابہ کے بعد تابعین سے بھی اس کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تمام سے اس کے جواز کے فتاوی موجود ہے. لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے. یعنی یہاں اس حد تک یہ معاملہ ٹھیک ہے کہ آپ جو طے کر لیں اس کے مطابق کریں. ہمارے ہاں جو صورتیں اس کی بن گئی ہوئی ہیں وہ بڑی ہی عجیب و غریب صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ جو مڈل مین ہے اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ بندہ دیانتدار ہو. میں نے اگر گھر خریدنا ہے اور میں نے اس کے ذمے لگا دیا ہے تو جیسا میں چاہ رہا ہوں یہ ویسے ہی مجھے دکھائے، اور مجھے جب وہ چیز دکھا رہا ہے تو مجھے اس کے تمام عیوب اور تمام نقائص اس کا ذکر کرے. ہمارے ہاں کا جو مڈل مین آدمی ہے یہ چونکہ عام طور پہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، یہ دو اطراف سے ہوتا ہے نا، یہ اطراف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ میں نے یہاں سے بھی کمیشن لینا ہے اور میں نے یہاں سے بھی لینا ہے، میں نے بیچنے والے سے بھی لینا ہے، میں نے خریدنے والے سے بھی لینا ہے. تو پھر یہ بیچ میں جھوٹ بولتا ہے، یہ چیز کو چھپاتا ہے، عیوب چھپاتا ہے، یہ صحیح بات نہیں بتاتا کہ اگر میں نے صحیح بتا دی تو خریدنے والا خریدے گا نہیں اور میرا کمیشن چلا جائے گا. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کو جتنا نرم کیا جا سکتا ہو یہ اتنا کر لے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے میکسیمم ریٹ پہ اس کو دیا جا سکتا ہو دے دے، کیونکہ اس نے پھر جس کی طرف سے بیچنا ہے اس کو بھی بتانا ہے کہ دیکھیں جی میں نے کتنے اچھے ریٹ پہ آپ کا گھر بیچ دیا ہے. یہ دونوں طرف سے اچھا بنتا ہے. یہ اس کو بولتا ہے کہ دیکھیں آپ کا تو اتنے میں بک رہا تھا اور میں نے دیکھیں کتنے کا بیچ دیا ہے، میں نے تو آپ کا 5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ زائد کا بیچ دیا، آپ کا تو نہیں بک رہا تھا. یہ وہاں بھی اچھا بنا اور اس نے وہاں سے کمیشن لیا. یہ یہاں بھی اچھا بنا ہے اور اس نے کہا دیکھیں جی ریٹ تو پتہ نہیں کیا، تو مارکیٹ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو اللہ کے بندے جانتے ہی نہیں ہیں، آپ تو چونکہ مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کیا پتا مارکیٹ تو کہاں کی کہاں جا چکی ہے، یہ تو میں دلا رہا ہوں آپ کو، یہ تو میرا تعلق تھا، یہ تو فلاں شخص مجبور تھا، یہ تو میں چونکہ ایک عرصے سے یہ میرے پاس تھا تو میں نے آپ کو اتنے میں دلا دیا. تو اس میں جو مڈل مین ہے ہمارے ہاں سیانا مڈل مین اور اچھا مڈل مین اس کو سمجھا جاتا ہے جو ادھر بھی دھوکہ دے لے اور ادھر بھی دھوکہ دے لے. تو اسلام جس مڈل مین کی اجرت کو جائز قرار دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے
وہ مڈل مین ہے جو دیانتدار ہو، جو یہاں جو بات کرے تو وہی بات کرے، اور ادھر جب بات کرے تو پھر بھی وہ وہی بات کرے، یہ بات کو گھمائے نہیں، اس میں جھوٹ نہ بولے، اس میں دھوکہ نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ دھوکہ کھائے اور نہ دھوکہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے، دھوکہ دینا بھی نہیں ہے، دونوں کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سو مڈل مین اگر دھوکہ دیتا ہے تو اس سے اس کی کمائی حرام ہو جاتی ہے، وہ حلال نہیں رہتی، باوجود اس کے کہ اس کی معاملت کی کمائی جو تھی وہ حلال تھی، چونکہ اس نے بیچ میں دھوکے کو شامل کر دیا، تو اب اس کی کمائی کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے۔ اور اس میں دوسری بڑی اہم اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو اجرت ہوگی وہ طے ہوگی، وہ طے کیے بغیر نہیں ہوگا۔ آپ جس کی طرف سے مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ آغاز میں پہلے طے کریں گے، چیز کو بیچنے یا خریدنے سے پہلے، کہ اس میں میرا کیا ہوگا، میرے لیے کتنا ہوگا، اس میں جو طے ہو جائے، تھوڑا ہو جائے زیادہ ہو جائے، جس پہ اتفاق ہو جائے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے، اس کو ہمارے ہاں آج کل کمیشن بولا جاتا ہے، یہ کمیشن نہیں ہے، اور یہ میں وضاحت سے ذکر کر دوں، یہ ہماری مارکیٹ میں عام ہے، اور اس کو لوگ کمیشن کہہ کے اس کو اپنے جائز سمجھتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ 1 2 3 یہ ٹیسٹ کروا کے لائیں، اور ٹیسٹ آپ نے کہاں سے کروانے، جس لیبارٹری سے میں بولوں گا وہاں سے کروا کے لانے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جو بہت معیاری لیبارٹری ہے، مطلب وہ آپ کو نام لے دیتے ہیں 1 2 3 4، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، کہ وہ جو بہترین پاکستان کی معروف لیبارٹری ہے وہاں کا ٹیسٹ کروائیں، چونکہ اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے، اور اس میں شبہات اور شک کم رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ درست نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے گویا کہ ایک نیکی پر تعاون ہے اور ایک خیر خواہی ہے ڈاکٹر کی طرف سے۔ لیکن اگر ڈاکٹر اس کی بجائے اس نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہوا ہے، کسی لیبارٹری کے ساتھ، کہ بھائی جتنے پیشنٹ میں آپ کو بھیجوں گا، فی پیشنٹ یا فی ٹیسٹ میرا اتنا کمیشن ہوگا، تو اس کو کمیشن نہ کہیں، یہ کمیشن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو تشخیص کے پیسے لینے ہیں، آپ کے لیے وہی کافی ہونے چاہیے۔ مریض کی تشخیص کریں، اور مریض آپ کے پاس اپنی تشخیص کے لیے آیا ہے، وہ آپ کا تجربہ ہے، وہ آپ اس سے چارج کریں۔ اس سے اگلے جو باتیں ہیں کہ آپ نے لنکس نکال لیے ہوئے ہیں کہ وہ چونکہ خود کماتا ہے، تو اب آپ کے پاس چونکہ مریض آتے ہیں تو آپ ان مریضوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے آنے سے، ان کی کثرت سے، اور فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کسی لیبارٹری کے ساتھ مل کے کہ میں تمہارے طرف ہی بھیجوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں کئی خدشات ہیں اور کئی پہلو ایسے ہیں جس میں مریض کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورت ہوتی ہے، عام طور پہ شاید ڈاکٹر نہ لکھے، وہ خود تشخیص کر لے علامات سے کہ ہاں بھی آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کا یہ مسئلہ، علامات یہ بتاتی ہیں کہ میرا تجربہ ہے 20 سال کا، 15 سال کا، 10 سال کا، اور مجھے معلوم ہے جب یہ علامتیں ہوتی ہیں تو یہ بیماری ہے اور اس کی یہ میڈیسن ہے، آپ لے لیں۔ جب آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو بھیجا جائے ٹیسٹ کے لیے، تھوڑا سا مسئلہ ہوا جائے ٹیسٹ کروا لیں، جس کی تشخیص آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہو، آپ جان بھی رہے ہوں، آپ کہیں جائیں جی ٹیسٹ کروا لیں۔ اور یقین کریں، میں خود ایسے ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، ہمارے لاہور کے ہیں، کہ بہت لوگ آتے ہیں ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، میری تقریباً پوری فیملی جاتی ہے وہاں پہ، اور یہ پچھلے کچھ 6-8 ماہ یا 1 سال پہلے تک وہ نہیں تھا، تشخیص بھی بڑی اچھی تھی، میڈیسن بھی، اب وہ جس کو کرتے ہیں وہ 2 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، وہی ڈاکٹر ہیں، وہی تجربہ ہے، وہی سارا کچھ ہے، اور وہ ٹیسٹ ایک ہی لیبارٹری کا ہے، اور وہ آپ کو بڑے رش میں سے وہاں جانا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کروا کے بھی وہاں سے لانا ہے۔ کیا مجبوری ہو گئی ایسی؟ پہلے تو یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی تشخیص کر لیتے تھے، اب ان کا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقصان کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کا، اپنے پیشنٹ کا نقصان کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور آپ اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تشخیص کے لیے ضروری ہے، اور آپ اس بیماری سے آپ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا کمیشن ہے۔
یہ کمیشن نہیں ہے. ہمارے اس مارکیٹ میں آپ کو واسطہ پڑتا ہوگا, ہمارے ہاں یہ جو پینٹ کرنے والے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں, مطلب یہ وہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو آپ کہیں کہ پتہ نہیں آپ سب کہاں سے ذکر کر رہے ہیں, میں جب بتاؤں گا آپ کہیں گے ایسا ہی ہے. یہ ہمارے سامنے, اور ہمارے ہی بہن بھائیوں میں سے یہ لوگ, یہ جو پینٹ کرنے والے ہیں, یہ جب پینٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں پھر آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. میں نے اپنے گھر میں پینٹ کروایا, کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے, اور میں یہاں گرین ٹاؤن سے بندے لے کے آیا. میں نے کہا یہ ان کے ساتھ, انہوں نے سارا دیکھ لیا, دیکھ کے انہوں نے کہا جی ہم اتنا طے ہو گیا کہ اتنا لیں گے, چلے جی ٹھیک ہے. اب جب پینٹ لے کے آنا تھا تو مجھے کہتے ہیں جی آئیں پینٹ لے کے آئیں, اور میرے علم میں تھا, اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, سارے نہیں کرتے, اللہ ماشاء اچھے بھی لوگ ہوں گے, ظاہر ہے ہر میدان میں ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ ان کا پھر کمیشن ہوتا ہے. یہ آپ کو ساتھ لے جاتے ہیں اور اس دکان پہ لے کے جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کا کمیشن ہے, وہاں سے سامان دلاتے ہیں, اور جو بل بنتا ہے اس کی پرسنٹیج کے مطابق یا جیسے بھی جو بھی طے ہوتا ہے, یہ جا کے شام کو جا کے وصول کر لیتے ہیں اپنا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ نہیں پینٹ میں لے آتا ہوں. انہوں نے کہا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ میں نے کہا میرے جاننے والے ہیں, میں ان سے لے کے آتا ہوں. کہیں کہ بتائیں تو صحیح کہاں سے لے, میں کہا بتایا فلاں جگہ سے لے کے آتا ہوں. کہتے نہیں آپ کو نہیں پتا پینٹ کا, اس میں بڑی ورائٹیز ہوتی ہیں, وہ لوگ دکھاتے کچھ ہیں اور لوگ بیچ کچھ دیتے ہیں, چونکہ آپ کا میدان نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتا, میں بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے. ظاہر ہے ان کا ایک طریقہ ہے اور وہ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں آپ میرے ساتھ آ جائیں, لیکن ہم لے کے وہاں سے آتے ہیں جہاں سے میں جاتا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا, کہنے لگے جائیں پھر آپ لے آئیں. میں نے کہا میرے ساتھ چلیں. بہرحال میں نے ان کو کر کے میں ان کو ساتھ لے آیا, اپنے ساتھ لا کے. تو وہ جب ہم نے پینٹ وہاں سے نکالا, اور دکان والے نے میرے جاننے والے تھے, تو انہوں نے پینٹ دینے کے بعد مجھے کہا کہ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ٹوکن بیچ میں سے نکال لوں کہ بیچ میں رہنے دوں. اب مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا اس سے پہلے ٹوکن کا. میں نے کہا یہ, انہوں نے کہا جی اس میں سے ٹوکن نکلتا ہے, وہ 50 روپے کا ہے یا 100 روپے کا ہے, وہ جتنے کا بھی انہوں نے بتایا وہ نکلتا ہے. اگر تو ہم اس سے نکال لیں گے تو آپ کے اس میں بیلنس میں سے اس کو مائنس کر دیں گے, اور اگر رہ جائے گا تو پھر ہم اس کے مطابق بنا دیتے ہیں. تو اس میں سے ان کو وہ بڑے غصے میں آ گئے, وہ جو صاحب میرے ساتھ گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کنے دا ٹوکن ہے, وہ 1,00,000 روپے دا ہے, کٹ لے تم. تو ان کو کافی غصے میں آ گئے. اب یہ میرے علم میں اس سے پہلے نہیں تھا یہ ٹوکن کا معاملہ, مجھے تو یہ تھا کہ ان کے اور طریقے ہیں کمیشن کے. تو جب ہم وہاں سے سامان لے کے آئے, آپ یقین کریے وہاں سے سامان لے کے آئے, انہوں نے استعمال کیا اور اس میں خرابی پیدا ہوئی, اور انہوں نے کچھ چیزیں مجھے کہا کہ یہ جو آپ لے کے آنا یہ واپس کر کے ہیں, یہ اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی. اب میں ہوں یا آپ ہوں, ہم کیا کریں؟ مطلب میں واپس گیا تو وہ صاحب ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہم نے آپ کو دی تھی, اب پلاسٹک پیرس کی بات ہے, انہوں نے کہا اس 450 کا پیکٹ تھا, تو یہ جو لگانا چاہتے ہیں وہ 50 روپے کا ہے. اب 50 روپے کا کیسے اچھا ہو جائے گا 450 سے؟ اب اس پلاسٹک پیرس میں سے پھر ٹوکن نکلنا ہے, اس میں پھر ٹوکن نہیں نکلنا. اب اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ میری جو دکاندار کے ساتھ بات طے ہے وہ میرا کمیشن ہے, وہ میری اولاد کے لیے میرے لیے جائز ہے, وہ جائز نہیں ہے. وہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے پیسے تو لگ رہے ہیں آپ کے, جو آپ سے پینٹ کروا رہا ہے, کیا آپ نے اس نے آپ کو اجازت دے دی ہے کیا آپ میرے بہاف پہ اتنا اس کمیشن اس سے لے لیں؟ سو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں, اور یہ صرف پینٹ کی نہیں ہے, ہمارے یہاں گاڑیوں میں بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ورک شاپس ہیں, یہ ہمارے بہن بھائی بھی یہی کرتے ہیں, ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں, گاڑی جا کے لے جائیں, یہ ان کے خاص ان کے پھر لنکس ہیں, یہ فون کرتے ہیں فلانے آدمی کو آ جائیں, یہ لے جائیں اور اس کو یہ ٹھیک کر کے دے جائیں, اور پھر وہاں ان کا پھر وہاں کمیشن ہے. سو یہ کمیشن کی, اس طرح کی کمیشن کی جتنی صورتیں ہیں, وہ جو بھی صورت ہو وہ جائز نہیں ہے. جس میں آپ اپنے کلائنٹ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں, جس میں آپ اس کو دھوکے میں رکھتے ہیں, اس سے آنکھ بچا کے لیتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ یہی ہے, اور آپ نے اپنا کمیشن بھی ڈالا ہوتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور دھوکہ جو اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے لوگوں کو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو ہم لیتے ہیں یہ ہم کلائنٹ سے نہیں لے رہے ہوتے, یہ ہم دکاندار کے پروفٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مطلب دکاندار آپ کے چاچے کا پتر ہے, وہ پروفٹ میں سے آپ کو کیوں دیتا ہے؟ مطلب وہ براہ راست کلائنٹ کو نہیں چھوڑتا, آپ کو بیچ میں دے دیتا ہے. تو اس میں مجھے ایک دوست نے بتایا, ان کی کمپنی جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام کرتی, تو وہ وہاں انہوں نے ایک جو مقامی آدمی تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے گھر بنانے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی وہاں کا شریف آدمی تھا اس گاؤں کا, اور بڑا آدمی تھا,
ہم نے اس کو ساتھ ملایا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم چونکہ اجنبی ہیں تو آپ ہمیں ٹھیکیدار بھی ہمیں دیں، جو گھر بنائیں گے وہ بھی، اور مٹیریل بھی بتائیں کہ کہاں کہاں سے اچھا مل سکتا ہے وہاں سے اٹھائیں۔ تو انہوں نے ہمیں ٹھیکیدار بھی دے دیے، مٹیریل کا بھی بتا دیا۔ کوئی 6 ماہ تک ہم کام کرتے رہے، ہمارے مختلف پروجیکٹس ہم کرتے رہے۔ 6 ماہ کے بعد کوئی ان کی انبن ہو گئی دکاندار کی اور یہ جو صاحب تھے جو مٹیریل دلانے والے تھے، تو دکان والے نے آگے کمپنی کے نمائندے کو بتایا کہ یہ جو بندہ ہے بیچ میں یہ کمیشن لیتا ہے ہم سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم پہ ان پہ اعتماد کر کے اتنے بڑے بڑے ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور وہ جب ان کو بلایا بٹھایا تو انہوں نے یہ جو میں نے ابھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، پہلے تو مانے نہیں، جب وہ سامنے آ گئے اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی کمیشن لینے کی، یا وہ بات کرنے کی طے کرتے وقت کی کہ کس میں کتنی چیزیں کتنا کمیشن ہوگا۔ تو جب وہ انہوں نے دکھایا تو پھر کہنے لگے ان سے نمائندے سے کہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے، بٹ یہ میں نے ان کے پروفٹ سے لیا ہے، اس کا کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کا کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ جو ان کا خالص پروفٹ تھا یہ میں نے اس میں سے لیا ہے۔ اور یہ جو میں خرابیوں کی بات کرتا ہوں، یہ عملی مثالیں ہیں اس کی، یہ بلا وجہ کی باتیں نہیں ہیں۔ اب اس سے اگلی بات کیا ہوئی؟ اس سے اگلی بات ہوئی، اس دکاندار نے بتایا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ نہ صرف ہمارے پروفٹ سے نہیں لیتے، بلکہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پروفٹ سے یہ زیادہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہمارا پروفٹ ہم اپنے پروفٹ سے نہیں دینا چاہتے تو ہم ان کو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے بھی ان صاحب کو انکار کر دیا تھا، یہ اینٹ سے فی 1000 ہم سے کہتے تھے ہمیں 500 روپے کمیشن دیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو اتنا بچتا ہی نہیں ہے، آپ کو میں 500 کہاں سے دوں؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ کر لیں، آپ 300,000 کے پیچھے 300 اینٹ کم بھیج دیا کریں۔ کون سا کسی نے گننی؟ میں نے گننی ہے نا، نگران تو میں ہوں نا، دیکھنے والا تو میں ہوں، کمپنی آ کے تو نہیں دیکھ رہی کہ مٹیریل کتنا آ رہا ہے۔ میں کہوں گا فی ٹرالی میں 4000 اینٹ آ رہی ہے تو وہ آ رہی ہے، آپ 300 اینٹ فی ٹرالی کہا یا فی 1000 کہا وہ کم بھیجتے جائیں، لیکن میرا جو کمیشن ہے وہ پورا ہی دیں 500۔ اب آپ اندازہ کریں، یعنی آپ خود کو یہ کہہ کے اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ جو میں لے رہا ہوں یہ میرے لنکس کی بنیاد پہ ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، جس گاہک سے آپ پیسے لے رہے ہیں آپ اس گاہک کو اس کے بعد بھیج کے گاہک کی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں۔ تو یہ پیسے ڈاکٹر لے، یہ پیسے پینٹر لے، یا یہ پیسے کو کاریگر لے، کوئی بھی لے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور کمیشن وہ ہے جو آپ بتا کے لیتے ہیں، جو طے کر کے لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کو اپنا ہمدرد سمجھ کے، اپنا دوست اور بھائی سمجھ کے ساتھ لے جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو اس کا تجربہ ہے، اور وہ آپ کو ساتھ لے جاتا ہے، وہاں بھی آپ بن بتائے کمیشن بیچ میں لے لیتے ہیں۔ یعنی وہ تو لے کے گیا تھا یہ میرا بھائی ہے، تو آپ نے بیچ میں سے، چونکہ لنکس آپ کے تھے آگے جہاں سے سامان دلانا تھا، بلکہ ہمارے ہاں لوگ یہ پہلے طے کر لیتے ہیں، میں پارٹی لے کے آ رہا ہوں، بتاتے ہیں باقاعدہ فون کر کے کہ جناب میں پارٹی لے کے آ رہا ہوں آپ کی دکان پہ، میرا اتنا رکھ لینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں کمیشن کے جائز ہونے کے باوجود، کہ کمیشن اگر بیچ میں آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور آپ معاونت کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کی، وہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یہ صورتیں جائز نہیں ہیں جس میں آپ کے کلائنٹ کو پتہ بھی نہ ہو، اس کے علم میں بھی نہ ہو، اور آپ بیچ میں سے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ یہ صورت جائز نہیں ہوگی اور یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح وہ تمام صورتیں جس میں آپ دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں کہ آپ نے چیز کوئی تھی، آپ نے صرف اپنا کمیشن لینے کے لیے غلط چیز بتا دی کہ یہ ٹھیک ہے، بیچتے ہوئے یا خریدتے ہوئے وہ تمام چیزیں یہ پھر حرام ہو جائے گی، یہ پھر حلال نہیں ٹھہرے گی۔ تو اس میں خاص طور پہ میں اپنے بہن بھائیوں سے، چونکہ ہمارے یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، یہ ہم روز دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو یہ 3-4 مثالیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جس میدان میں، وہ بجلی کا میدان ہو، وہ سولر کا ہو، وہ دنیا جہان کی کوئی بھی پرچیزنگ ہو، جس میں آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، پھر آپ اس کو کمیشن نہیں کہہ سکتے، پھر وہ آپ کے لیے حرام ہے، وہ رشوت ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی موبائل ٹاور کہیں لگوانا ہو تو وہ آپ کے پاس نمائندہ صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ میں آپ کے پلاٹ میں لگوا دیتا ہوں، بتائیں میرا کتنا کمیشن ہوگا؟ تو یہ کمیشن نہیں ہے۔ اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟
اس میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ کمپنی نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا تھا، چونکہ آپ سیلری لے رہے تھے، آپ پیسے لیتے ہیں کمپنی سے، کمپنی نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جو سب سے مناسب ترین جگہ ہے وہاں آپ نے جا کے لگانا ہے، جو اس ایریے کا مڈل بنتا ہے یا جہاں سگنل پورے جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی یہ ڈیوٹی چھوڑ کے آپ نے بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے کہ میں اس کے پلاٹ میں لگاؤں جو مجھے کمیشن دے گا۔ تو یہ کمیشن نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ یہ وہ رشوت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم ہی ہیں۔ تو اگر دینے والا جو ہے اگر اس کا نہیں بنتا تھا، یا کسی بھی جگہ پہ، یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اس کا نہیں بنتا تھا، اس کا حق نہیں تھا، اس نے رشوت دے کے وہ لے لیا، اس کو آپ کمیشن کا نام دے لیں، جو مرضی دے لیں، وہ حرام ہے، وہ رشوت ہے۔ تو اس میں بہن بھائیوں سے گزارش اتنی ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا، کہ یہ آپ تھوڑا کماتے ہوں یا زیادہ کماتے ہوں، آپ جب صبح سے لے کے، آپ یقین کریں خاص طور پہ میرے وہ بھائی کہ جو سارا دن یہ پینٹ کا کام کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو بجلی کا کام کرتے ہیں، مطلب ان کو دیکھ کے ان کو ترس بھی آتا ہے اور رشک بھی آتا ہے کہ یہ کیسے محنت سے کام کر کے کما رہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو آپ سارا دن ایک بازو کے ساتھ آپ پینٹ کریں اور بیچ میں آپ 50-100 روپے کو آپ ناجائز طور پہ شامل کر کے اس کو حرام کر لیں، تو یہ نامناسب بات ہے۔ اس کو چھوڑ دیں اور اس اپنے حلال کی کمائی کو حرام کے ساتھ نہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ تمام صورتیں جو جائز نہیں ہیں، ان میں سے جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے ذکر ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال کمائیں، حرام سے ہر صورت بچیں، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔